53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا. 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو 11 حج کی ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں. 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا. اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے. وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی. تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار. اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ جی میمونہ کی ہے. اگلا دن کل کس کی باری؟ جی حفصہ کی ہے. کل کس کی باری ہے؟ ام سلمہ کی ہے. تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے. تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو ساری باقی 7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں. تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا. علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے. یہ پوزیشن تھی اس طرح. اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا. صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ. بہت دعائیں دی.